بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ناظرہ قرآن و تجوید کورس جاری ہے۔ ہم آسان تجوید القرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آسان تجوید کی 17ویں کلاس پڑھیں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے باب نمبر 10 کو، حروف نطعیہ، حروف لسویہ، حروف صغیریہ۔ پہلے ہم پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہے حرف کے ادا کرنے کی جگہ۔ اس میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے ہیں۔ حروف حلقی کہتے ہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف کو۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ کا مطلب ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ حروف لہاتیہ یعنی قاف اور کاف ہم نے پڑھ لیے ہیں جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ یعنی جیم، شین اور یا بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں جو زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ یعنی ضاد پڑھا جو زبان کی سائیڈ سے ادا ہوتا ہے جب زبان کی سائیڈ اوپر کی داڑھوں پر لگتی ہے۔ زبان کی جڑ اور زبان کا درمیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان کی نوک جو بالکل سامنے ہوتی ہے اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے 6 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں پر سے لگتی ہے، اور 3 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ پہلے دانتوں کے نام دیکھتے ہیں ہم۔ ہمارے اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ نیچے تصویر میں اس کی مثال دی گئی ہے، نشان بتایا گیا ہے اوپر کے 2 دانتوں پہ، ان کا نام ثنایا علیہ ہے۔ ایسے ہی نیچے کے 2 پہ بنایا ہے، یہ ثنایا سفلی ہے۔ 9 حروف کی تقسیم۔ آئیں 9 حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 حروف نطعیہ، 3 حروف یہ ہو گئے ہیں۔ حروف لسویہ، 3 حروف یہ ہو گئے ہیں۔ نمبر 3 ہو گیا حروف صغیریہ، 3 حرف یہ ہو گئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے حروف نطعیہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کی جڑ پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ جڑ سے مراد ہمارے دانت جہاں مسوڑے سے لگے ہوئے ہیں۔ تا بہت آسانی سے ادا ہوتا ہے، دال بھی آسانی سے ادا ہوتا ہے، طا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے حروف مستعلیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ طا موٹا حروف ہے، طا موٹے حروفوں میں آتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ تا، دال اور طا کہاں سے ادا ہوتا ہے تو ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ انہیں حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ آگے اس کی یہ مثال دی گئی ہے، تصویر میں زبان کو کہاں لگانا ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ آپ کو اس سے اور آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو یہ امید ہے حروف نطعیہ سمجھ آگے ہوں گے۔ ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حروف لسویہ۔ جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، زواں۔ دانتوں کے سرے سے مراد دانتوں کا وہ حصہ جو ہم کو کوئی چیز، کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں حروف لسویہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دکھایا گیا ہے اس تصویر میں، یعنی دانتوں کا جہاں نیچے ہے، نوک ہے، اس پہ زبان لگانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے، سا۔ جب
تا کے اوپر ایک اور نقطہ آ جائے تو 3 نقطے بن جاتے ہیں، تو یہ نرم آواز سے سا بن جاتا ہے۔ جن لوگوں سے سا ادا نہیں ہوتا تو وہ کوشش کریں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر کی طرف نکال کر ادا کریں، ورنہ سا ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے یا سرے پہ لگتی ہے۔ سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، بس نرم آواز نکالنی ہے۔ امید ہے آپ کو سا کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ زال بہت نرمی سے ادا ہوگا اور تب ہی صحیح ادا ہوگا جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر لگے۔ آگے زواں دیکھتے ہیں۔ یہ موٹے حروف میں آتا ہے، پر زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر لگے گی اور منہ کے اندر ایک حواسی ہوگی۔ زواں، اسے موٹا بھی کرنا ہے ہم نے اور زبان کی نوک لگانی ہے دانتوں کے کنارے پہ۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پڑھنا آ گیا ہوگا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پریکٹس سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ سا، زال اور زواں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم ان تینوں پر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 6 حروف ہو گئے، تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں پر لگتی ہے۔ حروف نطعیہ جب اوپر کے دانتوں کی جڑ پہ لگتی ہے تو ادا ہوتے ہیں۔ حروف لسویہ جب زبان دانتوں کی نوک پہ لگتی ہے تو ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہو گئے ہیں۔ آگے 3 رہ گئے ہیں۔ حروف صغیریہ جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگے، جب اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ انہیں حروف صغیریہ بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ یہ 3 حرف ہو گئے، تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ 3 بھی سمجھ آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے 9 حروف مکمل ہو گئے۔ اب ہم ان کا دیکھتے ہیں۔ سا اور سین کی آواز کو آپس میں ملانا نہیں ہے۔ سا جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوگا، جبکہ سین جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے۔ زال اور زا ان کا بھی الگ الگ کرنا ہے۔ زال جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور زا تھوڑا سختی سے سیٹی کی آواز نکال کر۔ دونوں کا مخرج الگ ہے، دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے۔ ہم نے اس فرق کو دیکھ کر پڑھنا ہے تاکہ لفظ آپس میں مل نہ جائیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔